اپنی دوائی کے پیسے بھی اس بچے کی اسکول کی فیس پہ خرچ کر دیے، جس نے ایک وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیا پردیش میں رہ کر کے یہ پیسے، یہ درہم، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ بھی میری اولاد کے کام آ جائیں، اس کی میت ویڑے میں پڑی ہوئی ہے اور کسی کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، کہنے نے مردہ لوان آڑا لبو۔ تو کیا خیال ہے صرف مولوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سیکھے؟ باپ کا جنازہ پڑا ہے، جنازہ پڑھانے کا حق کس کا ہے؟ بڑے بیٹے کا۔ بڑے بیٹے کو تو دعا نہیں آتی، قصور کس کا ہے؟ سمجھنا میری بات کو؟ لہذا اس وہم کو دل و دماغ سے نکالنے کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم جو ہے یہ کوئی مولوی و ملا بننے کے لیے نہیں، دین سیکھنے کے لیے ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے، وضو کا طریقہ نہ آیا۔ کون سی کمپنی کا شیمپو ہے جو بالوں کی چمک اور اس کی سیاہی میں اضافہ کر دے، اور کون سی کریم ہے جو چہرے کے دھبوں کو چھپا لے، اور کون سا صابن ہے جو 12 گھنٹے تک بدن کی خوشبو کو واضح اور یہاں رکھے؟ اس کا نام تو پاکی نہیں ہے۔ پاکی تو یہ ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ ایک بال بغیر دھلے رہ گیا تو غسل نہ ہوا، غسل نہ ہوا تو وضو نہ ہوا، وضو نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی، وضو نہ ہوا تو حج نہ ہوا۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ دین کا علم صرف اور صرف شبینے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن حدیث کا علم زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور میں حضرات مشائخ اعظام کی نظر اور ایسے ہمارے حضرات جن کی دنیا پہ گہری نظر ہے ان کی نظر یہ بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کو 3 چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگا ہوں، غور کرنا کہ دین کہاں تک تعلیم دیتا ہے۔ توجہ سے سن بھی لیجئے، اور یہاں پہلے موقع پہ آپ کو دیکھنے کی زحمت بھی گوارا کرنا پڑے گی۔ میرے کریم فرماتے ہیں علیہ السلام، جس نے کھانا کھایا اور اس کے ہاتھوں کو چکنائی لگ گئی، سالن دی چکنائی لگ گئی، اور اس نے اس کو دھوئے بغیر سو گیا، رات اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ حدیث تمام ہوئی، حدیث تمام ہوئی۔ اب رزلٹ نکالیں۔ سالن کی سمیل، یہ زمین پہ رینگنے والے کیڑوں کی سونگنے کی طاقت ہم سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے، تو سونگتے سونگتے آ گئے، اور سویرے اٹھ کے کیا کہہ رہے؟ میرا پتہ نہیں کچھ ہے، لڑ گئی، ہاتھ پھول گیا، پتہ نہیں کی ہویا، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ سرکار صدیوں پہلے تعلیم دے رہے ہیں، ہاتھ دھو کے سویا کرو۔ نہ کہیں آپ سبحان اللہ، ثواب کا کام ہے، کہہ لیں تو ثواب والا کام ہے جناب۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ وہ چکنی چپڑی باتیں ہمیں بہت آتی ہیں، پر ان چکنی چپڑی باتوں نے ہمیں اندر اندر سے خشک کر دیا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اگلی سنیے گا، ایک حدیث کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ دین کی تعلیم کیا ہے؟ دین کی تعلیم کا حسن کیا ہے؟ ہاں ہم پہنچا نہ پائے تو ہم مجرم ہیں، لیکن دین کی تعلیم اس قدر کمال کی ہے کہ سبحان اللہ۔ سننا ذرا حسن دیکھیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رات سونے لگو تو دروازے بند کر لیا کرو۔ نہ کہیے، نہ کہیے، آگے سن لیجئے۔ اور فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ اور تیسری چیز، جب دیکھو کہ اب سونا ہے تو چراغ بجھا دیا کرو۔ حدیث مکمل ہوئی۔ آپ غور کر رہے ہیں دین کی تعلیم کا، جس میں حسن معاشرت موجود ہے، جس میں حسن معاشرت موجود ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ جا رہا ہے تو، راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھی ہے، فما ہٹا دے، ہٹا دے۔ سبحان اللہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے۔ اب ہم وہ لوگ ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے نفع و نقصان کا حساب لگاتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے، اللہ اسے صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور صدقہ دینے کا ثواب کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا صدقہ دو، صدقہ 70 بلائیں ٹالتا ہے۔ صدقہ دو، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ سویرے سویرے دو، اگر کوئی آفت مصیبت آنے بھی لگی ادھر سے تم نے صدقہ دے دیا تو صدقہ اس مصیبت کو کراس کر کے، مصیبت کو صدقہ کراس کر کے تم تک نہیں رسائی مل سکتی۔ صدقہ دو، لیکن صدقہ مرغیاں وار کے چوراہے پہ پھینکنے کا نام نہیں، 7 انڈے وار کے چھت پہ ڈالنے کا نام نہیں، 3.5 کلو بڑا گوشت منگل والے دن قبرستان میں پھینکنے کا نام نہیں۔
یہ تو جہالت اور مال کو ضائع کرنا ہے۔ ہمارے دین نے صدقہ قبرستانوں میں پھینکنے کے لیے مقرر نہ کیا، صدقے کی حکمت یہ تھی کہ بھوکے کو کھانے کو مل جائے، پیاسے کو پینے کو مل جائے، ننگے کو پہننے کو مل جائے۔ 3.5 کلو گوشت غالباً 500 روپیز پر کے جی، اور 3.5 کلو سے مراد 1500 سے مزید اس میں 250 ڈالیے، 1750 کا گوشت، وہ بھی فٹ پاتھ پہ بیٹھے نجومی کے کہنے پر یا بنگالی بابے کے کہنے پر قبرستان میں پھینک دیا، اور پڑوسی 2 دن فاقے سے ہے، 2 دن فاقے سے ہے۔ کیسی جہالتیں ہیں؟ ان جہالتوں کا علاج کہاں ہے؟ قرآن و حدیث کے پاس کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اب آپ کو بتاؤں، حضرت والا گرامی قدر سے میں نے پوچھا، بتا رہے تھے 9 حافظ تیار ہوئے ہیں، 9 دولہے، ہاں بچیاں بھی اس مدرسے ادارے کے اندر ترجمہ تفسیر درس نظامی کا شرف پا رہی ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ بس ہم اختتام کی دنیا میں آ گئے۔ بتلاؤں کہ یہ بچے وہ امیر کے گھر کے ہوں یا غریب کے گھر کے، یہی تو ایک جگہ ہے کہ جہاں سب امیری غریبی کے فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جانتے ہو ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے دین کا علم سیکھنے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے کام سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے یہ نہیں دیکھتے کہ ٹوٹی چپل والا یہ اس نے ملٹی نیشنل کمپنی کے شوز پہنے ہوئے ہیں، چودھریاں نہ منڈا ہے کہ کمیاں نہ منڈا ہے۔ اور میں حضرت خواجہ صاحب کی نظر دعا پانے کے لیے یہ جملہ ان کی نظر کر رہا ہوں، ہجے پڑھن جا رہا ہے تو اے شان ہے، ہجے سکھن جا رہا ہے تو یہ پروٹوکول ہے، جب پڑھ جائے گا۔ اور اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر لیجئے، جب پڑھے پہ عمل بھی کرنے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی۔ مبارکباد ادارے کے سربراہ کو، ادارے سے تعاون کرنے والوں کو، اور جن بچوں کے سر پہ پگڑی باندھی جائے گی ان کو، ان کے سرپرست والد صاحبان برادران جو آئے ان کو، اور اگر پردے میں ان کی ماؤں میں سے ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں، سن رہی دیکھ رہی ہوں، ان کو مبارکباد۔ اور ریکویسٹ یہ ہے کہ مدرسوں کو چلاتے رہیں۔ چنگا نہیں لگتا کہ اینے سارے دنیاوی کاموں کے مراکز ہوں اور 99 دیگر مراکز ہوں، اور ایک آ جا کر کہیں کوئی ہلکی پھلکی چاندنی اور چراغ کی روشنی قرآن حدیث کے علم کا مرکز کہیں نظر آئے، مدرسہ، تو اس مدرسے کے لیے بھی دکان دکان چندہ مانگا جائے، دکان دکان ہاتھ پھیلائے جائیں، تو آڈے ہوندیاں ساڈے ہوندیاں ایک گل چنگی نہیں لگتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے دادا مرشد حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی و کنزی و زخری محدث اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، لال پور میں کئی مل کارخانے فیکٹریاں ہیں جہاں مختلف چیزیں بنتی ہیں، ایک کارخانہ اس فقیر سردار احمد کا بھی ہے جہاں سے مولوی اور عالم تیار ہوتے ہیں۔ اللہ ان ملوں کو، ان کارخانوں کو چلاتے رہیے، مشینری نہ رکے، مشینری نہ رکے۔ اور یاد رکھنا، یہ بچوں کو قرآن حدیث پڑھانا، وہ تو مولوی صاحب تو پڑھ کے پھنس گئے ہمارے معاشرے میں کہ اب ان کو آگے پڑھانا ہوگا، وگرنہ آپ میں سے جو ذمہ دار ہے دین کی تبلیغ اس پر بھی ہے۔ آپ میں سے کو مل کارخانے والے بھائی بیٹھے ہیں تو دین کی اشاعت اس پر بھی لازم ہے۔ کسی کا تعلق سیاست سے ہے، صحافت سے ہے، وکالت سے ہے، عدلیہ سے ہے، دیگر اداروں سے ہے، بھائی صاحب دین کی تبلیغ و اشاعت سب پہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام میں تاجر بھی تھے، صحابہ کرام میں سفیر بھی تھے، صحابہ کرام میں برادریوں کے سربراہ بھی تھے، صحابہ کرام میں کسان بھی تھے،
ہر ایک نے محبوب علیہ السلام کے دین کی ڈیوٹی دی ہے تے ساڈے ساریاں دی ڈیوٹی جے ایک درویش کھلو کے پورے پنڈ دی دین لگ جائے، کیوں جناب جی؟ تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ اداروں کو چلاتے رہیں۔ ایک دو طرح کا چندہ ہے، ایک چندہ بمانہ بندہ، کہ ہر گھر کا ایک ایک بیٹا دین کے لیے وقف ہو جائے، دین کا علم سیکھے، ہر گھر سے ایک ایک بیٹی دین کا، ایک ایک بھی میں رسمن جملہ کہہ رہا ہوں، ویسے ضروری تو سب کے لیے ہے، ایک تو وقف کر کے دیکھے۔ انہاں کہا وکیل بھی منڈا ہونا چاہیے، پولیس چ بھی ہونا چاہیے، بھائی حالات بڑے نے، جے دنیا چ رہنا ہے تے انہاں ساریاں شعبیاں چ اپنا ایک ایک جی ہونا چاہیے، تے قبر دے شعبے وچ کیڑا ہے، اور حشر والے دن کے لیے کون سا ہے؟ میرے کریم فرماتے ہیں حافظ قرآن صحیح العقیدہ ہو، قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام مانتا ہو، جو قرار دیا گیا ہے، وہ اپنے خاندان کے 10 پکے جہنمیوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، آئیں ہم نیت کریں کہ روز قرآن پڑھیں۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ کہتے بھی ڈری ڈری جھجکی جھجکی آواز ہے، نکال لائیے اس مقدس کتاب کو غلاف کے آغوش سے اور ترجمے سے پڑھیے، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان یاد رہے گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔